اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد. کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پریشان ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی کہ فرعون نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ تم کو مالک بنائے گا اس زمین میں اور تم متقی پرہیزگار بنو، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم تکلیف میں مبتلا ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو نجومیوں نے فرعون کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. وہ بچہ، وہ لڑکا تیری سلطنت کی بربادی کا اور تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب ہونے والا ہے. اس کی وجہ سے تیری بادشاہت ختم ہونے والی ہے اور تیری سلطنت بھی ختم ہونے والی ہے. تو جب نجوم نے اس کی خبر دی تو اس نے عام حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے. اور بنی اسرائیل سے دن رات وہ مزدوری لینے لگا، ان سے مزدوری کرانے لگا، ان کو تکلیف دینے لگا، ان پر ظلم ڈالنے لگا، طرح طرح سے ان کو ستانے لگا، پریشان کرنے لگا، ان کو حقیر ذلیل کر کے رکھ دیا. اب سپاہی اس کے جہاں بھی لڑکا پیدا ہوتا پکڑتے اور مار دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بچ گئے. جب آپ کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہی فرمائی. اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر چیز پر قادر ہے. جب بچوں کو مارا جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں فرمائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو فرعون نے یہ حکم اٹھا لیا، اپنا فیصلہ اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کو جو تکلیفیں دیتا تھا وہ تکلیفیں اس نے کم کر دی. دن میں ایک وقت ان سے کام لیتا تھا اور ایک وقت جو ہے ان کو آرام کے لیے دیتا تھا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیلیوں کو ستایا گیا تھا. تو وہی کہنے لگے بنی اسرائیل، بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے گئے. وہ یوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے تشریف لائے مصر تو آپ نے بنی اسرائیلیوں سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا اور تم یہاں پہ اس زمین کے وارث بنو گے، فرعون ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا. آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی، امید دلائی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ فوراً ایسا ہو جائے گا بنی اسرائیل میں، اور معاملات ان کے خلاف آنے لگے. اور یہ جو پہلے جو فرعون
بنی اسرائیل کو قتل کرتا تھا، ان سے کام دگنے لیتا تھا۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد، جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد، فرعون نے پھر وہ فیصلہ اپنا اور جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو جو بھی بچہ پیدا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ڈیوٹی دگنی کر دو، ان سے دن رات کام لو، ان کو تکلیف میں مبتلا کرو۔ تو یہ انہوں نے عرض کیا۔ انہوں نے یہ عرض اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، امید دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کا وارث بنائے گا، مالک بنائے گا، فرعون کی مملکت کو، اس کے ظلم کو ختم کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے لیے کچھ کیجئے۔ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ آپ کی ذات سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ ان کا کہنے کا مطلب نہیں تھا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا جو آپ نے فرمایا ہے وہ جلد از جلد ہو جائے، ایسا کوئی آپ انتظام کیجئے، اہتمام کیجئے۔ جب انہوں نے یہ اپنی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے، یعنی تھوڑا صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان دیکھیے کہ آئندہ کی خبر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا وہ بتا رہے ہیں، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، آپ کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن بعض حضرات آج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا معاذ اللہ رب العالمین انکار کرتے، کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آئندہ چیزوں کا علم نہیں تھا، بلکہ معاذ اللہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ تو ان کو یہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا دشمن ہلاک ہونے والا ہے، صبر کرو، اللہ سے مدد چاہو۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دوسری بشارت ان کو عطا فرما رہے، اور اس کی جگہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ تمہیں بنانے والا ہے۔ فرعون کی جگہ، فرعون جو بادشاہت کر رہا ہے، یہ بادشاہت تمہارے ذمہ آنے والی ہے۔ اور ایک چیز کی خبر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تم کو بادشاہ عطا فرمائے، سلطنت عطا فرمائے، حکومت عطا فرمائے، تو حکومت کی رعنائیوں میں اور اس کے دل فریبیوں میں گم نہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو سلطنت دے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی اطاعت فرما برداری کرتے رہنا۔ یہ آپ نے کیوں کہا یہاں پہ؟ کیونکہ فرعون، یہ جو بنی اسرائیل تھے، بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی، فرعون کو ہلاک کیا، ان کو فرعون کی زمین میں آباد کیا، ان کو ہر قسم کی تکلیف سے آزاد کیا، یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اسی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اشارہ فرما رہے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھنا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ابھی تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں ظلم سے آزاد کرو، ہمیں زمین میں بساؤ اور ہمیں یہاں کی سلطنت دو، لیکن تم ایسا سلطنت کے بعد تم صحیح کام کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہو، اور تم خود اپنے اعمال کو دیکھتے رہنا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی، ان کو خوشخبری دی دو چیزوں کی، اور ایک چیز سے ان کو ڈرایا۔ پتہ کیا چلا کہ جب بھی پچھلے قوموں میں بھی، امتوں میں بھی، اور ابھی بھی جب بھی لوگوں کو یہ پریشانی آتی تھی تو وہ انبیاء کے پاس جاتے تھے، اپنی پریشانی پیش کرتے تھے، اور انبیاء ان کی پریشانی کو سن کے ان کے پریشانی کا مداوع کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی مسلمان اپنی پریشانی اللہ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بلکہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا یہ وتیرہ بیان کیا کہ جب ان کو پریشانی آتی تھی وہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے تھے،
اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ان کی پریشانی پیش کرتے تھے، ان کی پریشانیاں اس طریقے سے دور ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر تم جب اپنی جانوں پر ظلم کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے، امت محمدیہ سے فرما رہا ہے، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، جاؤ کا فاستغفر اللہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کرو۔ اتنا ہی کافی نہیں ہوگا، صرف اللہ سے استغفار کرنا کافی نہیں ہوگا، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے استغفار کرو گے، واستغفر لهم الرسول، اور یہ جو رسول ہے یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ تو پتہ کیا چلا، ایک نبی سے مدد طلب کرنا، اپنے پریشانیاں ان کو پیش کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔